إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ ہمارا معاشرہ برائیوں کا گہوارہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نت نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور اس قدر تیزی کے ساتھ معاشرے میں برائی بڑھ رہی ہے کہ صاحب دل صاحب قلب پریشان حال ہیں کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ معاشرے میں برائیاں بڑھتی رہی، گناہ بڑھتے رہے، گندگی بڑھتی رہی، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگلے چند سالوں میں آپ کی یہ سرزمین
گناہ آلود ہو جائے گی، اور اس سے نہ کسی دیندار کے بچے محفوظ رہیں گے، نہ ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گی، نہ ہی کوئی بزرگ محفوظ رہیں گے، اور نہ ہی کوئی جوان محفوظ رہیں گے۔ اس کے سد باب کے لیے بڑا ہی اہم کام جو اس امت نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ذمہ داری چند لوگوں کے سپرد کر دی اس امت نے کہ ہم نے اپنی دکان چلانی ہے، کاروبار اور فیکٹریاں چلانی ہیں، اور یہ ذمہ داری چند لوگ جن کو ہم عالم کہتے ہیں بس وہی اس کو سر انجام دیں گے۔ ہم تو عام لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ اس ذمہ داری کو سمجھیے اور آج یہ عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر بندہ اس ذمہ داری کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرے گا، اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ ساتھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں کہ جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو جانتے ہی نہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کام کون سا تھا جو ہم نے چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں کے سپرد کر دیا؟ وہ کام تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، منکرات سے روکنا۔ یہ وہ کام تھا جو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم نے اس قدر اس کو چھوڑ دیا کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے بھی ان کو برائی کے بارے میں نہیں بتایا، اچھائی کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، اور یہ سوچ بیٹھے کہ میں اچھا ہوں، مجھے پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہوگا۔ یقین جانیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ مسلمان ہے، تقوی والا متقی شخص ہے کہ جسے برائی کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دور صحابہ کا ہے، خلیفہ وقت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا تقوی والا ہے کہ اسے برائی کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس قدر نیک صالح تھا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر اسے برائی کا پتہ نہیں ہے تو اسے بتلاؤ کہ یہ چیزیں برائی ہیں، بدی ہے، گناہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ معصوم، یہ پاک دل رکھنے والا اس برائی کو بھی اچھائی کر گزرے، اسے اچھا سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہم سب کا یہ فریضہ ہے، اپنی نسل کو بچائیے۔ جسے اپنی نسل کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں ہوتی، یقین جانیے وہ قومیں مٹ جایا کرتی، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اور جن کو اپنی نسل کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے مستقبل میں آنے والی قوم کی پرواہ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا کہ وہ نیکی کا حکم اپنے گھر میں دینے کو تیار نہیں ہے اور برائی سے روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میرا ابا ناراض ہو جائے گا، میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، میری بیٹی ناراض ہو جائے گی۔ ارے سب کو چھوڑو، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اس اللہ کی ناراضگی کس صورت میں آتی ہے؟ پھر اللہ اپنے عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ نیکی کا حکم دینے والے، یہ برائی سے روکنے والے تھوڑے ہیں لیکن اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس سے بہتر کون ہوگا، اس سے اچھا کون ہوگا، اس سے صالح کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ اس سے بہتر کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کہ لوگوں آؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی شریعت کی طرف، اس کے محمد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ اس سے بہتر اور افضل کون ہو سکتا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے نمبر کا مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کنتم، آپ الفاظ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی، کنتم، یہ پہلا صحابی جب مسلمان ہوا تھا اس وقت سے لے کے قیامت کی دیواروں تک جتنے امتی آئے سب کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کنتم، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ خیر امہ، بہترین امت، تم سارے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، کس وجہ سے ہو؟ لوگوں کو نکالتے ہو، لوگوں کو تیار کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا وصف یہ ہے جس وجہ سے اللہ کو بڑے پیارے ہو تم، اور خیر کے اوپر ہو کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے فرما دیا تم بہتر ہو، امت محمد کے لوگوں تم سب سے اچھے مجھے لگتے ہو۔ تمہارا وصف یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ فرمایا وَأُولَئِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور دوسری آیت کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اور مسلمانوں کو مزید سخت الفاظ کے اندر تنبیہ کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک گروہ، تمہارے میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی ہم میں سے کوئی بھی نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ہوں ایسے جو کھڑے ہو کے اس کو دعوت کو لے کے کھڑے ہوں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، خیر کی طرف بلائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑا حکم جو حکمرانوں کے لیے اللہ نے قائم کیا، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم تم میں سے کسی کو حکومت دیتے ہیں، حکمرانی دیتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں کچھ مختلف ہے کہ حکمرانی ملتی ہے، سب سے پہلی فکر ہوتی ہے ہماری معیشت، ہمارے خزانے خالی ہیں، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمیں تو لٹا پھٹا ملک ملا۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں، اور ان حکمرانوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے یہ بات کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے، ان کے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق طرز حکمرانی کو نہیں اپنائیں گے، یاد رکھیں نہ معیشت ٹھیک ہوگی، نہ ہماری معاشرتی زندگی ٹھیک ہوگی، نہ ہماری سیاست ٹھیک ہوگی، سب برباد ہو جائے گا۔ وہ لوگ جن کو ہم اس زمین کے اوپر بادشاہ دیتے ہیں، حکمرانی دیتے ہیں، پہلا کام اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کروائیں۔ صرف حاکم کو نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ لے بس کافی ہے، نہیں، فرمایا وہ نماز کو قائم کروائے۔ اللہ اکبر۔ نماز کو قائم کروائیں، مارکیٹس بند، دفاتر بند، سب کچھ بند۔ اللہ کی قسم 20-30 سال پہلے چلے جاؤ، آپ کو ریاست سعودیہ کی مثال دے دیتا ہوں کہ وہاں پہ بڑا ہی
زبردست نظام تھا کہ حاکم وقت کیا کرتا تھا، آگے بڑھتے تھے اور ان کے جو ادارے تھے وہ متحرک تھے، امر بالمعروف کے ادارے متحرک، گاڑی آ جاتی، صلاح صلاح کی آوازیں لگاتے کہ چلو مارکیٹ بند کرو اور نمازیں پڑھو، اور صاحب نظر لوگوں نے دیکھا اللہ کی قسم اشارے کے اوپر رک کر بھی جماعت کے مناظر دیکھے جاتے تھے، روڈوں کے اوپر، گلیوں محلوں کے اندر جہاں دیکھتے جماعت جماعت، نماز نماز کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، اور اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی معیشت مضبوط کی، ساری دنیا کو بانٹتے تھے، ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج اس معاملے میں وہ بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بازاروں میں کوئی صدائیں اب لگنا بند ہو گئی، کوئی اندر بیٹھا ہے باہر بیٹھا ہے، ادھر ادھر سستیاں شروع ہو گئی۔ دیکھ لیں اللہ نے ان کی سب سے پہلے معیشت کو تنگ کر دی۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھا؟ یہ عام سی باتیں ہیں بھائی۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا جب ہم حکمرانی دیتے ہیں سب سے پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کروا دو۔ ہمارے سارے ملک کی معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی سے پوچھ لے اللہ کی قسم وہ کہے گا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہماری معیشت درست کرنے والا ہے۔ تو جب ہم اسے راضی کریں گے، سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، آنسو بہائیں گے اللہ کی قسم، وہ رب جلیل انشاءاللہ تعالی معیشت بھی ٹھیک کرے گا، اور یہ مہنگائی اور رونا دھونا اللہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ مثال 1400 سال پہلے اللہ قائم کر چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں میں ریاست مدینہ قائم کی، اس کے بعد خلافت آئی اور سارے مناظر دیکھے، لوگ زکوٰۃ اٹھا کے پھر رہے ہوتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا کام وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا نظام۔ اور ہم اتنے بگڑ چکے ہیں اور ہمارے تاجر حضرات بھی اتنے بگڑ چکے ہیں، 25% ٹیکس دے رہے ہیں، 25% سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف اللہ کی قسم یہ زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے اور صحیح ہاتھوں میں دی جائے اور صحیح لوگ اس کو لگانے والے ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف 5 سے 10 سال میں ملک پاکستان کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی زکوٰۃ ہے ہمارے ملک کے اندر، اتنے امیر لوگ پڑے، دینے والے بھی نکارا، لینے والے بھی نکارا۔ دینے والا ڈرتا ہے میرا مال ضائع ہوگا، وہ ادھر ادھر بانٹ دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے زکوٰۃ دینی کیسے ہے۔ تیسرا کام حکمران کے لیے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، ادارے متحرک کرو، دینی ادارے متحرک کرو۔ امر بالمعروف نہیں، نیکی کا حکم دلواؤ، لوگوں کو روکو، لائسنس جاری نہ کرو برائی کے اڈوں کے اور ادھر ادھر کے نہیں، بلکہ ان کو روکو کہ نہیں، ہماری یہ ریاست اسلامی ریاست ہے، ہم اس کے اندر منکرات نہیں ہونے دیں گے، غیر شرعی کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی حکمرانوں کی، جس کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم حکمران ایک شریعت میں سے ایک اللہ کی حدوں میں سے ایک حد اپنے ملک پہ لاگو کر دیتا ہے، 40 رات اللہ کی رحمت سے برسنے والی بارشوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع حکومتی لیول پہ ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے رزلٹس کیا آئیں گے۔ انفرادی بھی جاری رکھنی ہے اور ملکی لیول پہ یہ دونوں کام ہوں گے، پھر عوام خود انشاءاللہ نیک صالح بننا شروع ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، ابھی سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے، اب دیکھیں ہماری ذمہ داری آ رہی ہے، ہر بندے کی ذمہ داری آ رہی ہے، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اسے بدلے،
بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے اسے روکے، منع کرے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر اس کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکو اسے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اسے دل میں تو برا جانیے کہ یہ برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ 3 درجے اللہ کی قسم، اگر یہ تیسرا درجہ کائنات کے حبیب نہ بتاتے، اللہ کی قسم پوری امت جہنم میں پڑی ہوتی. ہاتھ میں طاقت نہیں، چلو نہیں ہے بھائی، کمزور ہے. زبان، یہ بھی طاقت نہیں ہے، چلو اپنے دل میں تو برا جانیے. یہ امت اس تیسرے درجے سے بھی گرتی چلی جا رہی ہے. برائی ہو رہی ہوتی ہے، برائی نہیں سمجھتی، ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے گنگے شیطان بن کے بیٹھ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے دل میں اس کو برا جانیے اور دل میں شرمندہ ہوئیے. یا اللہ، میں چاہتا ہوں میں ہاتھ سے روکوں، میں چاہتا ہوں زبان سے روکوں، لیکن مالک کائنات میں ڈرتا ہوں، میرے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، لیکن اللہ میں دل میں سے برا جان رہا ہوں، میرا یہی عمل قبول کر. ہم اس لیول سے بھی نیچے چلے گئے. اللہ اکبر. لیکن یہ کام بے عقلی سے نہیں کرنا، جہالت پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑے حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. دیکھیں، ہر نیکی خیر نہیں لاتی، یہ بھی یاد رکھیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نیکی کی دعوت دی جائے اور اس پہ عمل ہونے کے بعد وہ نیکی لے آئے، وہ خیر لے آئے. اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دے نیکی کی اور برائی سے روکے. اس کی مثال دیتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے میں یہ بیت اللہ گرا کے اس کو اصل بنیادوں پہ کھڑا کر دوں، لیکن تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اس کو غلط سمجھ بیٹھیں گے، اس لیے میں اس کام کو ابھی نہیں کرتا. کام اچھا تھا، نیکی کا تھا، لیکن اس وقت نہیں کیا. کیوں؟ لوگ ابھی اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اس کو دل میں تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر وہی لوگ آئے جنہوں نے سارے معاملات سیدھے کر دیے، اور نبی کائنات کے جانے کے بعد بھی پوری دنیا کی اصلاح کر کے دکھا دی تھی. تو ہر کام نیکی نہیں لاتا، ہر نیکی خیر نہیں لاتی. بڑی حکمت کے ساتھ چلنا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. مسند احمد کے اندر یہ روایت آتی ہے. اس نے کہا دیکھیں دعوت کیسے دی جا رہی ہے، کتنا بڑا جگرا چاہیے. فوراً فتوے، کفر کے فتوے، شرک کے فتوے ایسے زبانیں نہ چلایا کریں. کائنات کے حبیب نے فرمایا جو کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہوتا جسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ کفر کا فتویٰ اس کہنے والے پہ پلٹ آتا ہے. اپنی زبانوں کو روکیں. فتویٰ بازی آپ کا کام نہیں ہے بھائی، یہ کام مفتیان اکرام کا ہے، شیخ الحدیث ان لوگوں کا ہے. یہ فتویٰ، صاحب فتویٰ کون دے سکتا ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے، کون سی شرائط پہ پورا اترے، تو صاحب فتویٰ ہوتا ہے. یہ سارا ٹاپک الگ ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ دعوت دیں گے نیکی کی، اچھائی کی. کوئی مناظرہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اسے کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، آئیے میں آپ کو علماء کے پاس، مفتیان کے پاس لے چلتا ہوں، ان سے بات کر لیجئے، میں تو آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا. میرے نبی کی حکمت دیکھیے. دعوت کے دوران ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی فلاں شخص. آپ نے غور کیا، حدیث میں اکثر سناتا ہوں اس میں نام کوئی نہیں ہوتا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ فلاں شخص، فلاں عورت بڑی نیکیاں کرتی ہے، بڑی صدقے خیرات کرتی ہے، لیکن اخلاق کی بری ہے. آپ نے فرمایا واجبت. پھر دوسرے کے بارے میں فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ اتنا نیکیاں تو نہیں کرتی لیکن اخلاق زبان کی بڑی اچھی ہے. فرمایا واجبت. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جس کے اخلاق کے بارے میں تم نے کہا برا ہے اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، اور جس کے اخلاق کے بارے میں تم نے کہا ہے اچھا ہے، نیکیاں باقی باتیں کم ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب صحابہ کا مزاج دیکھیں.
پہلے نمبر پہ تو اس حدیث سے ملا کہ لوگوں کی شہادت گواہی جو ہوتی ہے وہ کیا مرنے والے میت کے لیے باعث اجر بن جاتی ہے. ایسا کام کر جاؤ اللہ والو، ایسا کام تم مرو، تمہارے مرنے پہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے. مزہ تو تب ہے نا، مر جاؤ تمہیں کوئی جانتا بھی نہ ہو، پتہ ہی نہیں کون مر گیا، کیسا تھا، کیا تھا. موت بھی آئے، اللہ کی قسم زمین بھی روئے آسمان بھی، اور صاحب آسمان بھی روئیں کہ اللہ کا بندہ دنیا سے آ رہا ہے. اور لوگ بھی گواہی دیں یار بندہ نیک تھا، نمازی تھا، اصلی مسلمان تھا، اصلی مسلمان تھا. اور دوسری بات اس حدیث سے کہ صحابہ اس عورت کا نام نہیں لے رہے. یہ کسی کی اصلاح کا بڑا اچھا طریقہ ہے. آپ 5 10 15 دوست ہیں، کسی میں کوئی کمی دیکھتے ہیں، اسے نامزد نہ کریں کہ تو یہ کر رہا ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں فلاں عورت، اور راوی حدیث بھی یہی کہتا ہے، نام نہیں لیتا. بہت سارے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں اس غلط کام کرنے والے کا نام نہیں لیا جاتا. کیوں؟ صحابہ نام نہیں لیتے تھے، محدثین نام نہیں لیتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ آخرت میں بخشا جائے اور ہم پکڑے جائیں. وہ ان کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے. اسی طرح آ کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں شخص ہے، وہ رات کو اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے لیکن دن کو چوری بھی کر لیتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے. اب سنیں، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ کیا فائدہ ان نمازوں کے، کیا فائدہ اس داڑھی کا، کیا فائدہ ان روزوں کا، صدقات کا، نماز کا؟ چوریاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، فلاں گناہ کرتا ہے، اس کی نمازوں کا کیا فائدہ؟ آپ سنیں، میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تہجد پڑھتا ہے؟ عرض کہ ہاں اللہ کے نبی تہجد پڑھتا ہے. فرمایا انشاءاللہ یہ تہجد کی نماز اس کی چوریاں چھڑوا دے گی. اور اللہ کے بندہ نیکی کا حکم حکمت کے ساتھ، بڑی عقل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو اپنا سمجھو، اس کو بھائی سمجھو، اور دل میں یہ خواہش ہو اللہ میں چاہتا ہوں میں اس کا ہاتھ پکڑوں اس مسلمان بھائی کا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں، یہ تڑپ ہو. پھر اس طرح کی باتیں زبانوں سے نکلا کرتی ہیں، لیکن ہماری زبان تیز گولیوں سے بھی تیز چلتی ہے. فتوے کے معاملے میں 1 منٹ میں اسے ہم اٹھا کے شریعت محمد، دین محمد سے نکال کے اسے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیں. اللہ اکبر. اور دوسرا ایک واقعہ آتا ہے سیدنا حسن کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جنت کے سردار، نبی علیہ السلام کے نواسے. ایک جگہ دعوت پہ بلایا گیا، دیکھیں ان کی دعوت کیسے روک رہے ہیں برائی کو. دعوت پہ بلایا گیا تو آپ کو جو کھانا پیش کیا گیا، کھانا پیش کرنے والے نے اس میں فخر سمجھا اور یہ خدمت کے معنوں میں سمجھا کہ شہزادہ آ رہا ہے، نبی کا نواسا آ رہا ہے، تو اس نے چاندی کے پیالے میں آپ کو حلوہ ڈال کے دے دیا. آپ اندازہ کریں نبی کا نواسا ہے، کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنا بڑا عالم ہوگا. ساری کائنات کے مفتی ایک طرف، سیدنا حسن کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. پیالہ ہاتھ میں آیا، ہم جیسا ہوتا فتویٰ لگاتا سونے چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں، تو نے گناہ کیا، فلاں کیا اور فلاں کیا. اب کیسے بڑا پیارا طریقہ اپنایا، ایک ہاتھ میں روٹی پکڑی اور اس پیالے کو الٹا انڈیل کر پیالہ سائیڈ پہ رکھ دیا اور روٹی کے اوپر پڑے ہوئے حلوے سے روٹی کھانے لگ گئے. صاحب نظر نے دیکھا، آدمی کہنے لگا اسے کہتے ہیں خاموش دعوت، برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا. یہ وہ چیز ہے میرے بھائی جو آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے گی، آپ کے اندر، آپ کی دعوت کے اندر وزن پیدا کرے گی. اور پھر جب دعوت دے لو تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے جناب؟ آپ لوگ مصلی پہ بیٹھ جائیں. دڑپ نہیں پیدا ہوگی نا، خالی زبان سے نہیں. آپ لگے رہیں ایک بندے کے پیچھے، جناب میں اسے اللہ والا بنانا چاہتا ہوں، نمازی بنانا چاہتا ہوں، برائی سے بھائی رات کو مصلی پہ بیٹھ، اس کے لیے مصلی پہ بیٹھ.
جیسے میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت دی اور ساتھ ہاتھ اٹھا دی، اللہ ان میں سے جو تیرے دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اے اللہ اس کا منہ اس کا رخ دین اسلام کی طرف موڑ دے۔ وہ دعا کی، ادھر دعوت دی، اور میرے رب نے پھر رخ موڑا ان میں سے اس کا جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ میرے رب کا کلمہ بلند کر دی۔ اللہ اکبر، اسے ذمہ داری سمجھیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کام میں آپ کو کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈر کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے انتہائی۔ اسے میں آپ کون سا لفظ استعمال کروں اللہ کہ شرم آتی اس معاملے میں کہ آج اس امت کا نوجوان جب اسے گانا گانے کے لیے یا شاعری کے لیے کالج کے سٹیج پہ بلایا جاتا ہے، یونیورسٹی کے سٹیج پہ بلایا جاتا ہے، یا کسی شادی کے فنکشن پہ بلایا جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے میرے جیسا کوئی ڈانسر نہیں، گلوکار نہیں، اداکار نہیں، ساری کام کر لے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم جب اسے کہا جاتا ہے اللہ کی اذان دے، کہتا مجھے شرم آتی ہے۔ میرے دوست کیا کہیں گے؟ تم ملا ہو گیا، تم مولوی بن گیا، تم مسیتڑ بن گیا۔ اللہ کی قسم ان القابات کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنی آنکھوں پہ سجا لو، اپنے سر کا تاج بنا لو۔ انشاءاللہ تعالی یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ معاشرہ مسیتڑ، ملا، مولوی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ قیامت کے روز انشاءاللہ انبیاء، شہداء، صالحین، صادقین کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ آپ ولی تو سنتے ہیں نا، یہ فلاں بڑا اللہ کا ولی ہے، فلاں بڑا اللہ کا ولی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ اللہ کا جو ولی جسے تم کہہ رہے ہو یہ ولی بنا کیسے؟ اس نے الف اور با کس سے پڑھی تھی؟ انہی مولویوں سے پڑھی تھی، انہی مسیتڑوں سے پڑھی تھی، پھر جا کے یہ اللہ کے ولی بنے۔ آپ کو پتا ہے یہ شہید کیسے بنا؟ یہ اللہ کی جنت کا وارث 72 حوروں کا دلہا کیسے بنا؟ اسی ملا کی وجہ سے بنا۔ یہ صدیق صادقین کیسے بنا؟ اسی ملا کی وجہ سے بنا۔ یہ صالحین کیسے بنا؟ اسی ملا کی وجہ سے بنا۔ اللہ اکبر۔ آئیے شرم نہیں کرنی انشاءاللہ۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، گانا لگ گیا، فلم چل گئی، اپنی استطاعت کے مطابق اٹھیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے السلام علیکم، اور اس کے بعد اپنا موقف رکھیں۔ دیکھ اللہ سے ڈر جا، ہم مر گئے نا اسی سفر میں، پیارے نبی کا فرمان۔ یہ موت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، جس حال میں مرو گے اسی حال میں قیامت کے روز اٹھو گے۔ تو گانا سنتے مر گئے تو میرے بھائی میں نہیں چاہتا میں اور تو دونوں گانا سنتے اٹھے اللہ کے سامنے، کیسی شرم آئے گی؟ بڑے پیار سے احترام سے دعوت دو۔ شرم نہیں، مجھے شرم آتی۔ اللہ اکبر، شرم چھوڑے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کے اندر یہ حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست، سبحان اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے دوست نے اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، خبردار اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کری، اللہ کے دین کے معاملے میں کبھی شرم نہ کری، حیا نہ کری کہ اگر میں نے دین کی بات کر دی، اللہ کی بات کر دی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ لوگ کچھ نہیں دیتے اللہ کی قسم۔ لوگ کچھ سنتے رہے تو پھر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکے۔ لوگوں کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی، ہمیں پرواہ ہے رب کی ناراضگی کی، ہمیں پرواہ ہے اللہ کے راضی ہونے کی، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر اس کو نہ روکا نا، اس معاملے کو آپ نے نیکی کی دعوت نہ دی، برائی سے لوگوں کو نہ روکا،
اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب کسی جماعت کو جوائن کریں پھر ان کے ساتھ جائیں فلاں فلاں، ضروری نہیں ہے، اللہ کی قسم دکان پہ بیٹھا ہے، بڑا بہترین طریقہ ہے، نہیں تو بول سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پمفلیٹ لکھو، اس پہ نماز کی فضیلت کی 2 حدیثیں لکھو، 2 اس کے چھوڑنے والے کے نقصان لکھو، اور نیچے لکھو اللہ سے دعا ہے اللہ تجھے اور مجھے نمازی بنا دے، وہ لکھ کے دکان پہ رکھ لو، جو گاہک آئے اسے کہو میرے بھائی یہ لے لے، پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، تو فیکٹری میں بیٹھا ہے اپنے ملازموں کو دعوت دے، تو بس میں بیٹھا ہے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو دعوت دے، تو جا کہیں ہے اپنے ساتھ والے کو دعوت دے۔ اور میرے بھائیوں، اصل دوست وہی ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت کی طرف لے جائے، جو آپ کو کرکٹ میچ، فلم، سینما، گانے، انٹرنیٹ، فحاشی، شیطانی اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے۔ چھوڑ دو جتنی بڑی یاری ہے، جگری یاری چھوڑ دو اللہ کے لیے اسے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ یہ کشتی ڈوب جائے گی اگر یہ کام ہم نے نہ کیے، یہ امت ڈوب جائے گی، ہماری اگلی نسل ڈوب جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال اس طرح دی کہ اگر تم برائی سے نہیں روکو گے تو 2 منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ نیچے رہ رہے ہیں، کچھ لوگ اوپر رہ رہے ہیں۔ یہ نیچے والے پوڑیاں چڑھ کے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں اور اوپر والوں سے کہتے ہیں ہم نے پانی لینا ہے، وہ سمندر میں سے پانی لے آتے ہیں نیچے، لیکن کچھ دن کے بعد اوپر والے کہنے لگے اوپر نہیں آنا، آج کے بعد اوپر آنا تمہارا بند۔ جب یہ بات ہوئی تو نیچے والے جب پیاس سے مرنے لگے، انہوں نے نیچے بیٹھ کے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، بحری جہاز کو توڑنا شروع کر دیا کہ ہم نیچے سے پانی حاصل کر لیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر ان اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا نا تو یہ کشتی بھی ڈوبے گی، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اس لیے اوپر والوں کو چاہیے ان نیچے والوں کو روکے۔ امت محمد کے لوگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ان برائی کرنے والوں کو روک لے، ورنہ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے تو یاد رکھو پھر اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا اور اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ اب اس کشتی کو بچانا ہے تو پھر میرے بھائی اٹھنا پڑے گا۔ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ 8 سال نہیں پڑھ سکتے مدرسے میں، ان کی تو اپنی ہی بات ہے، سبحان اللہ، ان کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر چلیں جو آتا ہے بلغوا انی ولو آیا، جو یہاں سے سیکھ لیا ہے وہی آگے بیان کر دو، اور کچھ نہیں۔ ان تقاریر کو آگے فارورڈ شیئر کر دو، ان کو بتاؤ دوستوں کو اس ٹاپک پہ جو اس میں کمی پائی جاتی ہے اس کو سینڈ کر دو، بھائی یہ سن لینا، 5 منٹ 10 منٹ سن لے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر عالم بن جائیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کسی دوست نے ویڈیو شیئر کی، عربی عالم تھے، وہ واقعہ سنا رہے تھے دمشق کا۔ وہ عبد الرحمن نامی ایک قبر کھودنے والا، اس کا وہ واقعہ سنا رہا تھا۔ صبح میں نے سنا، حیران رہ گیا کہ یہ اللہ والے، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ عام لوگ نہیں، اللہ کی قسم ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ ربی، وہ کہتا ہے قبریں کھودنے والا کہتا ہے ایک میت آئی، مائی لے کے آئی، اس کے ساتھ کوئی زیادہ افراد نہیں تھے، وہ آئی، میں اس کی قبر میں اترا، جیسے اس کی میت کو قبر میں رکھنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی، اور 2 گھڑ سوار آئے، وہ میت لے کے اس باغ میں گم ہو گئے۔ میں بے ہوش ہو گیا، گر گیا، اور جب مجھے ہوش آئی تو قبر سے باہر تھا، قبر بند کر دی گئی تھی، اور مجھ سے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، میں نے جب واقعہ بتایا تو انہوں نے مذاق سمجھ لیا، چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر اسی طرح ایک میت آئی، اور اس میت نوجوان کی میت تھی، میں اس کو اٹھا کے جب دفن کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی، اور 2 گھڑ سوار بڑے پیارے گھوڑے پہ آئے، وہ مجھ سے میت
میت لے کے بھاگ گئے. میں ہوش میں رہا, قبر کو بند کیا, پھٹافٹ اس عورت, ان بچوں کی, ان میتوں کی ماں کی طرف گیا, اور جا کر کے میں نے ان کی طرف گیا, اس ماں سے پوچھا اللہ کی بندی کیا معاملہ ہے؟ پہلے کہنے لگی چھوڑ, میں بڑے غم میں ہوں, میرا پہلے ایک بیٹا چلا گیا, ایک بیٹا اب چلا گیا. اس نے کہا اللہ کی بندی وہ دونوں تیرے بیٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں, کیا معاملہ ہے؟ کہا ان کا معاملہ تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں, دونوں کی قبروں کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا اور مجھے دکھایا, باقی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور سن لو اللہ کی قسم, ملا ملانے کہنے والے, سن لو یہ ملا کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا, اماں جی تیرے بیٹے کیا کرتے تھے؟ ماں کہنے لگی ایک میرا بیٹا اللہ کا دین حاصل کرتا تھا, اور دوسرا میرا بیٹا لکڑیوں کا کام کرتا تھا اور پیسے کما کے میرے اس پڑھنے والے بیٹے کو دیتا تھا. وہ پڑھنے والا بھی مر گیا, وہ پڑھانے والا بھی مر گیا. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, دونوں کی قبر کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. اللہ اکبر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کھڑے ہو جاؤ اللہ کی قسم دعوت دینے کے لیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق ہم ضرور پر ضرور انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور برائی سے لوگوں کو روکیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور یہ جو شخصی آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں نا, لا اکراہ فی الدین, اور جی سختی نہیں ہے دین میں, دین میں سختی نہیں ہے, ہمیں آیتیں پیش کرتے. اللہ اکبر. اور یہ سیکولر اور لبرل ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, جنہیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرات نہیں آتی, الف بان نہیں آتی, وہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا پکڑ کے لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے, آپ کیسے کسی کو نمازی بنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کا یہ معنی مفہوم تشریح نزول تھا ہی نہیں, دین میں واقعی سختی نہیں. کسی کو گردن پہ تلوار رکھ کے نہیں کہا جا سکتا کہ تو کلمہ پڑھ, یہ نہیں کہا جا سکتا. شخصی آزادی جاؤ پوری دنیا کے یورپ ممالک دیکھ لو. شخصی آزادی کیسی آزادی, کس کو کہتے ہو شخصی آزادی؟ جاؤ یورپ کے اندر کسی یورپین کو کہو جب چوک کے اوپر لال بتی جل جائے اس چوک کو کراس کر کے دکھائے, شخصی آزادی ہے نا, جو مرضی کرو. وہ کہے گا نہیں نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے. کسی کو کہو کہ اپنے نام, اپنی زمین اپنے نام کروا کے دکھا دے, وہ نہیں کروا سکتا. اسلام نے اللہ کی قسم شخصی آزادی دی ہے. عامر بن ربی کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے, ساری دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے. یہ ہے سب سے بڑی شخصی آزادی کہ ہم کسی انسان کے غلام نہیں ہیں, ہم سارے کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے غلام. یہ ہے شخصی آزادی. آپ دعوت دیں اور اس پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت دینا کیسا ہے اور ویسا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل. شادی بھی اسلامی, غم بھی اسلامی, کاروبار بھی اسلامی, جوانی بھی اسلامی, بڑھاپا بھی اسلامی, عورت بھی اسلامی, ماں بھی اسلامی, بیٹی بھی اسلامی, دلہن بھی اسلامی, دلہا بھی اسلامی. یہ چلے تو اسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. فرمایا اس کے ولی ہونے کی گارنٹی دے دینا. یہ ہے اصل آزادی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی کے اندر نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ورنہ قریب ہے اللہ تم پہ اپنا عذاب مسلط کر دے گا. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں گناہ کیے جاتے ہوں اور گناہ کرنے والے بڑا اعلیٰ سٹیٹس ہو, صاحب مرتبہ, عزت والے, طاقت والے لوگ ہوں گناہ کرنے والے, اور تم میں نیکی کا دعوت دینے والے, گناہوں سے روکنے والے لوگ بھی موجود ہوں اور وہ ان کو نہیں روکتے,
تو اللہ سبحانہ و تعالی ان طاقتور اور ان کمزور جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے روکنے کی بات نہیں کرتے، اللہ ان دونوں کے اوپر عذاب نازل کر کے مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد دیکھیں یہ خطبہ ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ پچھلے پورے جمعے پورے ہفتے کے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ کب؟ جب آج عہد کر کے جائے چھوٹے بڑے سب، اور خصوصاً میری مائیں اور بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں، بجائے اس کے کہ چغلی، غیبت اور دوسروں کی برائیاں۔ دو عورتیں چار بیٹھی ہیں، وہ 10 دوسروں کی برائیاں کر رہی ہوں گی، فلاں ایسی فلاں ایسی۔ اللہ نے نہیں پوچھنا فلاں کیسی تھی، اللہ نے پوچھنا تو کیسی تھی۔ تم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دو، ان کو نمازی بناؤ آپس میں ایک دوسرے کو، انشاءاللہ پھر یہ جمعہ فائدہ دیں گے۔ آج مسجد سے نکلنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تیری توفیق سے اپنی طاقت کے مطابق انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم برائی سے بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔